نکاح زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں غلطی پوری زندگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ رہنمائی دینے والا ہوں جو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی کہ نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کیسے کیا جائے، کیسی عورت سے نکاح کرنا چاہیے اور کیسی عورت بہترین ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ معلومات ہر مسلمان مرد کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شوہر دیدہ خاتون سے نکاح کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے کنواری سے کیوں نہ شادی کی، یعنی نکاح کیوں نہ کیا؟ تم اس سے دل بہلاتے، وہ تم سے دل بہلاتی۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنواری عورت سے نکاح کو ترجیح دی اور اس میں میاں بیوی کے درمیان محبت اور انسیت کی زیادہ گنجائش بتائی جاتی ہے۔ کنواری عورت کا دل تازہ ہوتا ہے، اس کی محبت خالص ہوتی ہے اور گھر کی فضا خوشگوار رہتی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پاک اور صاف ستھری حالت میں ملے، اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ نکاح کا انتخاب محض دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ جو نکاح اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح اصولوں پر ہو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، یعنی اگر دو دلوں میں محبت ہو تو اسے پاکیزہ اور حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے پورا کرنا چاہیے۔ نکاح محبت کو برکت دیتا ہے، گھر کو سکون دیتا ہے، زندگی کو مقصد دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع یعنی چیز عورت نیک عورت ہے۔ سونا، چاندی، گھر بار، گاڑی اور دولت یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب سے بڑھ کر نیک عورت کو دنیا کی بہترین نعمت قرار دیا ہے۔ اگر گھر میں نیک عورت ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے اور اگر بدکار عورت ہو تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، کون سی عورت بہتر ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جسے مرد دیکھے تو اسے خوشی ہو، جب وہ حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے اور اپنے نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ تین باتیں بتائی گئی ہیں کہ پہلی یہ کہ شوہر اسے دیکھ کر خوش ہو، یعنی وہ خوش شکل اور خوش اخلاق ہو۔ دوسری یہ کہ شوہر کی فرما بردار ہو، اور تیسری یہ کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ یہ تین خصوصیات وہ ہیں جو ایک عورت کو بہترین بیوی بناتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کے دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تم دین والی کو ترجیح دو کہ یہ تمہارے لیے بھلائی ہے۔ آج کل لوگ نکاح میں خاندان دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھنا غلط نہیں، مگر سب سے پہلے دین دیکھنا چاہیے۔ دیندار عورت غریبی میں بھی گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور بے دین عورت امیری میں بھی گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایک خاندانی اور خوبصورت عورت کا رشتہ مل رہا ہے لیکن وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ وہ دوبارہ حاضر ہوا، آپ پھر منع فرمایا اور تیسری بار حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن ناز کروں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار پوچھنے پر بھی اجازت نہ دی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرنا کتنا افضل اور پسندیدہ عمل ہے۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کرتے وقت سب سے پہلے دین دیکھیں، پھر کنواری اور آزاد عورت کو ترجیح دیں۔ ایسی عورت سے نکاح کریں جو خوش اخلاق ہو، شوہر کی فرما بردار ہو اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہ وہ معیار ہے جو خود حضور الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے اور ہماری تمام مشکلات آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔